ایک روٹی والے کا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے، اور یہ بڑے ہی مشہور و معروف بزرگ سے منسوب واقعہ ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو، روٹی والے کو یاد رکھنا۔ پھر یہ واقعہ خود ہی بیان کیا کہ وہ روٹی والا کون تھا۔ آپ نے کہا کہ ایک شخص تھا جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، بڑی عبادت کی، مگر 70 سال بعد جب وہ باہر آیا تو شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ 7 دن اور 7 راتیں وہ اس عورت کے ساتھ رہا، غلط کام ہو گئے۔ اب اس کو پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، 70 سال عبادت کی اور یہ 7 دن اور 7 راتیں میں نے گناہ میں گزار دی۔ بڑا شرمندہ، بڑا نادم، قدم قدم پر سجدے کرتا جاتا، توبہ کرتا جاتا۔ اب چلتے 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 ایک مسافر خانے میں پہنچا تو وہاں 12 مسکین لوگ پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے بھی جگہ بنائی اور ان کے درمیان جا کر خود بھی گر کر سو گئے۔ اب رات میں ایک شخص آیا جو ان کو کھانا دیا کرتا تھا، روٹی دیا کرتا تھا۔ ایک ایک کر کے 12 روٹیاں لے کر آیا تھا، اس کو پتا تھا یہاں 12 مسکین رہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کو روٹی دینے لگا۔ وہ شخص جو یہاں آ کر اچانک بیچ میں آ کر لیٹا تھا، اس کو بھی وہ مسکین سمجھا اور اس کو بھی روٹی دے دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ترتیب سے روٹی دیتے دیتے آگے آئے تو آخری نمبر والے کو روٹی نہ ملی، کیونکہ یہ تو 13 ہو چکے تھے۔ تو بانٹنے والے سے اس مسکین نے کہا کہ تم نے آج مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا میں نے تو سب کو ایک ایک روٹی دی، کسی کو 2 نہیں دی۔ کہا تم مجھے روٹی نہیں دے رہے ہو۔ بہرحال وہ ناراض ہو گیا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں بددیانتی کر رہا ہوں تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا، مگر وہ مسکین بیچارہ بھوکا رہ گیا۔ اب وہ شخص جس نے ابھی توبہ کی تھی، پہلے 70 سال کی عبادت بھی کی ہوئی تھی، اس کو خیال آیا کہ میری وجہ سے اس مسکین کو روٹی نہیں ملی ہے۔ بھوک اسے بھی بڑی تھی، مگر اس نے وہ روٹی اسے دے دی۔ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، رات بھر بھوک میں تڑپتا رہا اور اسی بھوک کے عالم میں صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نا تو ایک پلڑے میں اس کی 70 سال کی عبادت رکھی گئی اور ایک پلڑے میں وہ 7 دن اور 7 رات کے گناہ رکھے گئے۔ تو فرمایا کہ وہ گناہ جو تھے وہ 70 سال کی عبادت سے آگے بڑھ گئے، یعنی اب اس کے لیے گویا حکم ہو سکتا تھا کہ وہ جہنم میں جائے، مگر ان 7 دن کے گناہوں کے سامنے وہ روٹی رکھی گئی، اور اس روٹی کی برکت سے، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ ایثار کی گئی تھی، مسکین کی مدد کی گئی تھی، وہ 7 دن کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ جنت میں چلا گیا۔ پھر آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا روٹی والے کو یاد رکھنا۔ ناظرین، یہ واقعہ واقعی دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ 2 باتیں سیکھنی ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں بہک سکتا، میں تو بڑے اچھے ماحول میں ہوں۔ نہیں جناب، شیطان نے بڑوں بڑوں کو بہکا دیا ہے۔ ہمیں اپنی صحبتیں اچھی کرنی ہوں گی، اللہ کریم سے شیطان کے مقابلے میں پناہ مانگنی ہوگی اور اپنے آپ سے ڈرتے رہنا ہوگا کہ نہیں میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی بڑا گناہ کہیں نہ ہو جائے۔ توبہ کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، خوف رکھیں اور اچھی صحبت اپنائیں۔ اور دوسری بات، صدقہ جو ہے نا وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے غریب پڑوسیوں، غریب رشتہ داروں، غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں۔ اور دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF سبحان اللہ دکھیارے مسلمانوں کی شاندار انداز میں مدد کرتا ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد کتنے بڑے پیمانے پر کی گئی اور یہ سارا سال ہی اب کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہے، تو آپ بھی FGRF کا ساتھ دیجیے، دکھیارے مسلمانوں کی مدد کیجیے۔ اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو